अस्सलाम वालेकुम। NDRMF के पॉडकास्ट के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। मेरा नाम है तौसीक हैदर। नेशनल डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट फ़ंड, नेशनल लेवल पे जो डिज़ास्टर्स आते हैं उनका जो रिस्क है उसके लिए, उनको मैनेज करने के लिए एक फ़ंड होना चाहिए। ये है कहानी NDRMF की। और इस हवाले से आपने बहुत ज़्यादा ये नाम सुना होगा, COP29 जो अभी बाकू में हुई, उसमें जो पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन थी उसके हवाले से। और हमने सुना है कि वहाँ पे कोई बाकू COP29 बाकू फाइनेंशियल डील भी कोई हुई है। ये सारे ऊपर के जो ऊपर से गुजर जाने वाली अंग्रेज़ी वाली बातें हैं, मुझे आपको समझ आती हैं? नहीं आती, मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमने आज जानना ये है इस पॉडकास्ट में कि एक आम आदमी को, सिंध के खारी को, बलूचिस्तान के किसान को, पंजाब में काम करने वाले को, KP आम आदमी जो है, गिलगित बल्तिस्तान का कोई खौफ का मसला है, कुछ पता नहीं कब लैंडस्लाइड हो जाए, कुछ पता नहीं कहाँ ज़लज़ला आ जाए। हमें नहीं मालूम भाई, ये COP29 तो COP30 तो COP28 तो बाकू तो पेरिस, तो हमें इससे दूर रखो भैया। हमें बताओ हमारे लिए बाकू में क्या बात हुई। ये जानने के लिए आज मोहतरम बिलाल अनवर साहब को मैंने मदऊ किया है, जो कि CEO हैं NDRMF के, और इनसे हम पूछेंगे कि हमारा फ्यूचर डिज़ास्टर मैनेजमेंट, डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन और मैनेजमेंट के हवाले से क्या है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो सही सर, ये आपने ना अब हमें बड़ी बड़ी अंग्रेजियों से आज आपने हमें डराना नहीं है बिलाल से। बिल्कुल जी, कोशिश पूरी होगी। लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो ये बताइए कि पाकिस्तान का, टीम पाकिस्तान ने केस कैसा प्लीड किया COP29 बाकू में? जी, बहुत अच्छा प्ले किया। और हमने जो पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं, जो पाकिस्तान का एक नैरेटिव है, और जो हमारे बहुत ही मखसूस जो मसाइल जो पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज के हवाले से और उनके रिज़ल्ट में जो डिज़ास्टर्स हम फेस करते हैं और हमारे लोग फेस करते हैं, कम्युनिटीज़ फेस करती हैं, तो उसको हमने एक ग्लोबल कम्युनिटी और इंटरनेशनल कम्युनिटी के आगे प्रेजेंट किया। हमने जो बड़े चैलेंजेस को छोटे छोटे चैलेंजेस में बांट के, जैसे एग्रीकल्चर में क्या है, एनर्जी में क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, इस तरह से जो बाकी हमारे सेक्टर्स हैं इकॉनमी के, उनमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उनमें मुख्तलिफ इवेंट्स किए, मुख्तलिफ लोगों को मदऊ किया, इंटरनेशनल ऑडियंस को पाकिस्तान अपने पवेलियन के ऊपर लेके आया और उनको एक प्लेटफॉर्म दिया। मैंने सुना बड़ा रश लगा रहा पाकिस्तानी पवेलियन में। जी अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान पवेलियन इस दफ़ा बहुत ही वाइब्रेंट रहा, बहुत लोग आते रहे और इवेंट्स भी पूरा दिन ही आलमोस्ट होते रहे। इंटरनेशनल मीडिया भी उसको बड़े अच्छे तरीके से, और बाकू का मीडिया भी बड़े अच्छे तरीके से उसको कवर करता रहा। और पाकिस्तानी पवेलियन, एक तो उसकी लोकेशन भी अच्छी थी, बड़ी स्ट्रेटेजिक थी, कॉर्नर वाला था, और उसके बाद उसकी जो एक तज़ीन व आराइश थी, उसमें भी हम गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया, तो बड़ा अच्छा रहा। प्राइम मिनिस्टर भी गए, मुख्तलिफ मिनिस्टर्स गए, मिनिस्ट्री के लोग, आप जैसे प्रोफेशनल्स जिनका इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जिनकी बात सुनी जाती है, एक स्टैचर है। क्या फ़ायदा होगा पाकिस्तान की डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन और मैनेजमेंट के हवाले से COP29 के तनाजुर में? पहली बात है, COP29 जो एक ब्रॉडर कॉप्स का जो कंटेक्स है, उसमें जो COP29 है वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। पहले तो इस चीज़ को रजिस्टर करना, ओवरऑल जनरली, ये पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, पाकिस्तान की जनरली जो बात हो रही है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा लैंडमार्क किस्म की कॉप नहीं रही। हालांकि इसे होना चाहिए था, क्योंकि इसका जो एजेंडा था वो एक पॉइंट के ऊपर मुख्तस था, वो था फाइनेंस या क्लाइमेट फाइनेंस, या डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं उनको जो फाइनेंस की जो उनकी नीड्स है, जो उनकी ज़रूरियात है, उनको कैसे पूरा किया जाए। तो इसका एजेंडा, मेन एजेंडा उसका ये था। बाकी ज़ाहिर है कि फाइनेंस से मुराद पैसों की एंडोर्समेंट्स आए, कमिटमेंट्स आए, पैसे इकट्ठे हों। पैसे जो हैं वो डेवलप कंट्रीज़ से डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ आए, मुख्तलिफ शक्लों में, इन्वेस्टमेंट्स की शक्ल में, ग्रांट्स की शक्ल में, मल्टीलैटरल और बायलैटरल जो लोन्स या डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी शक्ल। वो इतना कामयाब नहीं हुआ, उसमें इतना ज़्यादा कामयाबी नहीं हो सकी। जैसा कि आपने कहा कि बाकू फाइनेंस डील या COP29 फाइनेंस डील जिसे कहा जा रहा है, तो उसमें जो कमिटमेंट हुई हैं वो ये तकरीबन नहीं बल्कि प्रिसाइजली $300 बिलियन पर एनम, जो कि इतनी ज़्यादा नहीं है।
یہ نمبر کو بہت بڑا نظر آتا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ یہ نمبر کو اتنا بڑا نہیں ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی 180 190 کے قریب ملک ہیں، 180 کے قریب ملک ہیں جن کی بہت زیادہ ضروریات ہے. تو جو کنٹریز ڈیمانڈ کر رہے تھے وہ ٹریلینز آف ڈالرز ڈیمانڈ کر رہے تھے. یہ جو ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے تو وہ کس بیسس پہ ہوتا ہے؟ آبادی کے حساب سے ہوتا ہے یا ولنریبلٹی کے حساب سے؟ نہیں، ایسا کوئی فارمولہ نہیں ہے، اور یہ ایک بال پاک فگر ہے، ایک بڑی فگر ہے. اور یہ موسٹلی جو کلائمیٹ فائنانس ہے جیسے ہم کہتے ہیں وہ پروجیکٹ بیس فائنانس ہوتی ہے. تو کنٹریز، مختلف کنٹریز جو ہیں وہ اپنے پروجیکٹ بنا کے، اپنے پروگرام بنا کے وہ سبمٹ کرواتے ہیں. تو ایک انٹرنیشنل کمپٹیشن ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اگر وہ اوور آل فگر جو ہے وہ اگر چھوٹی ہے تو کمپٹیشن انکریز ہو جاتا ہے. کیک جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی پیس سب کے حصے آپ کے حصے میں زیادہ آئے گا. تو یہ کیک کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، یہ کیک بلکہ یہ کیک بھی شاید یہ کپ کیک سائز کی چیز ہے، اور اس کو اس سے بہت زیادہ ہونا چاہیے تھا. یعنی پیسٹریوں پہ پارٹی ہو گئی ہے، کیک نہیں تھا. کیک ایسا نہیں بن سکا، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ جو ہے کہ ایک تو جو بین الاقوامی ایک وہ میکرو اکنامک جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے بھی کہ اتنی زیادہ فنڈنگ اویلیبل نہیں ہے، اور جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کے لیے بھی فائنینسنگ کو نکالنا بڑا مشکل تھا. دوسرا کنجوسی تو نہیں کرتے؟ بالکل. دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ ایک سینس آف رسپانسبلٹی، ایک کنوکشن کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں ہمارے جیسے ملک جیسے پاکستان ہے، تو یہ اپنے جو فائنینشیل ریسورسز ہیں، اپنے بجٹس جو ہیں ان سے اس قسم کے کام نہیں کر سکتا. اسی طرح سے بہت سے باقی ملک ہیں جو افریقہ میں، ساؤتھ ایشیا میں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، وہ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ انٹرنیشنل پالیسی میں، انٹرنیشنل کنونشنز میں، ٹریٹیز میں یہ چیز اسٹیبلش ہے. اس کو کہا گیا ہے کہ جو ترقی یافتہ ملک ہیں، جو انڈسٹریلائز ملک ہیں، جن کی وجہ سے یہ پورا جو کلائمیٹ چینج کا مسئلہ جو ہے یہ پیدا ہوا ہے، یہ ان کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ ان ملکوں کو سپورٹ کریں. اور دس از یہ کوئی انٹرنیشنل بائنڈنگ یو این کی طرف سے ایسی نہیں ہو سکتی کہ بھئی اتنے تو آپ نے اپنی منیمم آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے؟ مطلب چین ہے، امریکہ ہے، فرانس ہے، وہ ممالک ہیں جو بالکل اپنی جیبیں بھی جھاڑیں تو بہت سا پیسہ نکل آئے. بالکل پیسہ نکل سکتا تھا. اٹس اے میٹر آف کہ جی کنوکشن اور کمٹمنٹ اور سینس آف رسپانسبلٹی جو کہ ہمیں نظر نہیں آئی، خاص طور پہ اس کاپ میں تو بالکل بھی نظر نہیں آئی، کیونکہ 300 بلین تک بھی بڑی مشکل سے پہنچا گیا ہے، وہ بھی بالکل آخری گھنٹوں میں جا کے. اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی وہ 200 بلین کی بات ہو رہی تھی، جس کو آؤٹ رائٹلی پاکستان نے بھی اور باقی سارے ملکوں نے بھی بالکل ریجیکٹ کر دیا کہ یہ ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے. اور پھر 300 بلین، اور ایک وقت پہ آ کے آخری دنوں میں کچھ 600 یا 900 بلین کی بات ہو رہی تھی کہ یہ منیمم ہونا چاہیے. لیکن پھر وہ انٹرنیشنل نیگوسیشنز میں لے دے سے کام چلتا ہے، اور 300 بلین کے اوپر ایگری کر لیا گیا. اور اس کے بعد کیا کہ ہم ڈسکشن کو اوپن رکھیں گے اور اگلی کاپس میں دیکھیں گے. اگلی کاپ کب اور کہاں ہوگی؟ اگلی کاپ برازیل میں ہے، کاپ 30، اور وہ بھی اگلے سال نومبر 2025 میں ہوگی. اور بہت بڑی کاپ ہونے جا رہی ہے، کیونکہ اس کاپ میں بے شمار ڈیسیجنز نہیں ہو سکے، اور ہمیں اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ ڈسکشن کو اگلے سال ہم کنٹینیو کریں گے. تو کافی سارے کرٹیکل ڈیسیجن جو ہیں وہ اگلے سال پہ اب ہوں گے. اچھا بلال صاحب، اس وقت یہ پوڈ کاسٹ جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اسی طرح بنگلہ دیش، پاکستان، دوسرے ممالک جو ولنریبل ہیں بہت زیادہ، ہم اسی طرح امریکہ، چائنا کی طرف دیکھتے رہیں گے کہ جی 900 ہونا چاہیے تھا تو یہ 3 کا ہوا ہے، تو اب ہم پھر بیٹھے ہوئے ہیں، اور NDRMF اور NDMA جیسے ادارے جو ہیں ان کے لیے مزید چیلنج بڑھ گیا. وٹ کین آئی ڈو؟ یہ کیا کر سکتے ہیں؟ جی، پہلی تو بات یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل کنٹیکس ہے ہمیں اس کے ساتھ انگیج ضرور رہنا، لیکن اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں کہ جو ہم اپنے طور پہ ادھر کر سکتے ہیں اور بہت کچھ کر سکتے ہیں اور بہت کچھ ہو بھی رہا ہے، ہم اس سے بالکل ہاتھ اٹھا لیں یا اس کے اوپر ہم اپنی اتنی زیادہ امید نہ رکھیں. اینڈ آف دا ڈے تو یہ ہے کہ ہمارے اپنے لوگ، ہمارا اپنا کسان، ہمارا اپنا بزنس مین، ہمارا اپنا اسٹوڈنٹ اور یوتھ جو ہے وہ اس سے افیکٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کو شاید اتنا زیادہ پتہ بھی نہیں
ہوگا کہ باکو میں کیا ہوا یا اگلے سال برازیل میں کیا ہونے جا رہا ہے. حالانکہ اس دفعہ باکو میں ہماری یوتھ کی ریپرزنٹیشن ریمارکیبل تھی. آئی واز سو ہیپی, میں اتنا زیادہ خوش ہوا کہ اتنے زیادہ یوتھ اور بے شمار اسٹوڈنٹس اپنے طور پہ اپنے خرچے پہ وہ وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے وہاں پہ بے شمار ایکٹیویٹیز کی انٹرنیشنل یوتھ کے ساتھ مل کے, اور پاکستان کا جو پورا کاز ہے اس کو بھی آگے لے کے گئے. تو وہ تو ایک اینگل ہے, اس کو تو بالکل اسی طرح رکھنا چاہیے, اور اس میں زیادہ فورسفل ہماری جو یوتھ ہے اور جو ہماری باقی جو ہمارے کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو اس میں انگیج ہونا چاہیے. اچھا, لوکلی انٹرنیشنل پالیسی جو بھی بنتی ہے, لیکن یہاں پہ پاکستان کے اندر جو مختلف لوگ ہیں جو مختلف اپنے سیکٹرز میں کام کر رہے ہیں, وہ انرجی میں کام کر رہے ہیں یا ٹرانسپورٹ میں کر رہے ہیں یا ایگریکلچر میں کر رہے ہیں یا واٹر ریسورسز میں کر رہے ہیں, اب وہاں پہ انہیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سارے جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کو وہ کیسے پریزرو, کنزرو اور پروٹیکٹ اور سیف گارڈ کر سکتے ہیں. اور بے شمار چھوٹے چھوٹے میجرز اور چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس جو ہیں ان کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے, ان کو بنایا جا سکتا ہے, اور اس کے لیے اتنے زیادہ ریسورسز بھی نہیں چاہیے ہوتے. گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ مل کے, ہمارا ادارہ جو ہے NDRMF کے ساتھ مل کے ان پروجیکٹس کو اور ان چھوٹے چھوٹے جو انیشیٹیوز ہیں ان کو بیسیکلی کمپائل کر کے, اور جو ہمارے اپنے ریسورسز ہیں یا جسے ہم کہتے ہیں اپنی ٹیکنیکل لینگویج میں کہتے ہیں کہ یہ سارے جو میجرز ہیں یہ مل کے کلائمیٹ اڈیپٹیشن کا ایک وہ میجرز کو بناتے ہیں. وہ تو ایک پلیٹ فارم سا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, جب ہم واٹر کو سیو کر رہے ہیں, انرجی کو سیو کر رہے ہیں, اپنی ٹرانسپورٹ کو بہتر انداز سے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, یا ہم اپنی ایگریکلچر کے لیے کچھ ایسے میجرز کر رہے ہیں, دس از واٹ از کلائمیٹ ایکشن, دس از واٹ از کلائمیٹ اڈیپٹیشن. اور اس کے لیے ہمارا ادارہ کافی زیادہ سپورٹ کرتا ہے اس قسم کے میجرز کو. ہم نے انٹرنیشنلی بھی اس چیز کو, NDRMF نے انٹرنیشنلی بھی اس چیز کو اجاگر کیا, اور ہم لے کے آئے کہ ہم اپنے طور کے اوپر کیا کر رہے ہیں. کیونکہ پاورفل سٹوری یہ نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں, ہم یورپین یونین کی طرف, کینیڈا کی طرف یا جرمنی کی طرف دیکھ رہے ہیں. پاورفل سٹوری یہ ہے کہ ہم اس وقت افیکٹ ہو رہے ہیں کلائمیٹ چینج سے, اور ہم اپنے طور کے اوپر بھی بے شمار کام کر رہے ہیں. تو اس دفعہ نیریٹو یہ تھا کہ ہم اپنے طور پہ کیا کر رہے ہیں, اور یہ بڑا ضروری ہے. دیکھیں, ہم کب تک یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہماری کاربن ایمیشنز اتنی نہیں ہیں اور ہم ٹاپ 10 ولنریبل کنٹریز میں سے ہیں, تو بس آؤ اب ہمیں ہیلپ کرو. وہی آپ والی بات, کینیڈا, جرمنی, چین, امریکہ, فرانس, ان کی طرف سے دیکھا جائے, ان کے ایشوز میں جا کے دیکھا جائے, وہ کہیں ٹھیک ہے پیسے تو تم مانگ رہے ہو لیکن اپنے لائف سٹائلز تو دیکھو. ہم کتنے رسپانسبل لائف سٹائل میں ہیں کاربن ایمیشنز کے, یا بڑھ رہے ہیں اس طرف, ٹھیک ہے ہمیشہ, لیکن آپ کا عام آدمی بالکل اس بات سے نابلد ہے کہ ہمیں اپنا لائف سٹائل ایسا چینج کرنا ہے جو کہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہو. وہاں پہ آ کے آپ پیسے لینے آ جاتے ہیں کہ جی اب آپ. سو آئی تھنک یہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, اور یہ پوائنٹ بھی بڑا ویلڈ ہے. نہیں بالکل بہت. اور اس دفعہ کا جو ہمارا کاب کے کنٹیکس میں ہمارا جو نیریٹو تھا وہ یہی تھا کہ پاکستان اپنے ریسورسز سے بے شمار کام کر رہا ہے. ہمارا اسٹوڈنٹ بھی کر رہا ہے, ہماری خواتین بھی کر رہی ہیں, ہمارا کسان بھی کر رہا ہے, ہمارا ٹرانسپورٹر بھی کر رہا ہے, اور اسی طرح ہر کوئی اپنے لیول کے اوپر کر رہا ہے. اور ہم جیسے ادارے جو ہیں وہ ان چیزوں کو کمپائل کر رہے ہیں, ان کو ایک سمت دے رہے ہیں, ایک ڈائریکشن دے رہے ہیں, اور ان سے ایک بگر امپیکٹ جو ہے نا وہ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ہمیں صرف فائنینشیل ریسورسز ہی نہیں چاہیے, ہمیں ٹیکنیکل ریسورسز بھی چاہیے. ٹھیک ہے, ٹیکنالوجی بھی چاہیے ہمیں, اور اس کے لیے ہم نے کافی زیادہ اس دفعہ کوشش بھی کی, اور NDRMF نے بھی بے شمار ڈفرینٹ انٹرنیشنل اور ریجنل آرگنائزیشن اور انسٹیٹیوشنز کے ساتھ انٹریکٹ کیا. لیکن یہاں پہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ لائف سٹائل کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہم اسماگ کے ایک فیز سے گزرے ہیں اور دوسرا ابھی آنے والا ہے. ٹھیک ہے, اور اب اس کے بھی کمبینیشن آف فیکٹرز ہیں, جو ٹرانس باؤنڈری انڈیا چائنا سے جو کچھ امیشنز اور پولیوشن جو ہے وہ ٹریول کرتا ہے وہ تو ہے, لیکن اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ ہم خود بھی ہیں. بالکل. اور اس کے لیے ہمیں خود سے میجرز اور ہمیں خود سے ایفرٹس کرنی پڑیں گی, اور ہمارے پاس مثالیں بھی موجود ہیں اس خاص کانٹیکس میں. ہم بھی اس وقت گورنمنٹ آف پنجاب اور اسلام آباد کے لیے کچھ کام کر رہے ہیں اسماگ کے کانٹیکس میں, لیکن دس از پیورلی, جیسا کہ آپ نے بالکل رائٹلی کہا, کہ یہ لائف سٹائل چینجز ڈیمانڈ کرتا ہے, اور اسی سے یہ تبدیلی آ سکتی ہے. بلال صاحب, آپ نیشنل ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ فنڈ پاکستان کے CEO ہیں.
ماشاء اللہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر آپ کے حوالے سے ایک نام ہے. ایک تھوڑا سا کانٹیکس سے ہٹ کے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. اسٹوڈنٹس کے لیے، ینگسٹرز کے لیے کیا DRR، انوائرمنٹ، کلائمیٹ چینج، اس کے اندر ود ان پاکستان کیا جاب اپرچونیٹیز ہیں؟ اس کو آپ ایز اے کیریئر کیا ریکمینڈ کریں گے کہ لیا جائے؟ کیا ڈسپلنز ہیں یونیورسٹی میں پڑھایا جا رہا ہے اور آگے کام، نوکری، جاب، لیٹس بی ویری آنیسٹ، جو ایک یوتھ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں تو اس سے بہت آگے جا کے دیکھتا ہوں. میں تو اب یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر آنے والے وقت میں جابز ہیں تو وہ صرف اور صرف انہی شعبوں میں ہیں. یا جو ہمارے دوسرے کنونشنل جو ایریاز تھے جس میں انجینئرنگ ہے یا فائننس ہے یا کسی حد تک میڈیکل اور ہیلتھ کے جو شعبے ہیں، ان میں بھی جو کلائمیٹ چینج، انوائرمنٹ اور یہ جو DRR اور یہ جو اسپیکٹس ہیں، ان کو بھی اسی لینز اور اسی اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ مختلف جو ایریاز ہیں ان کو کمبائن کر کے یا فیلڈز کو کمبائن کر کے کچھ نئی جاب اپرچونیٹیز، نئے ایریاز اور نئے فیلڈز ایوالو ہو رہے ہیں. اور ایسا ہی ہونا چاہیے. سائنسز ایسے ہی گرو کرتی ہیں، رسپانسز ایسے ہی گرو کرتے ہیں، پالیسی ایسے ہی بنتی ہے. تو ینگسٹرز کے حوالے سے یہ ہے کہ انہیں تھوڑا سا جو ان کے کنونشنل ایریاز ہیں یا ڈسپلنس ہیں ان سے آگے نکل کے دیکھیں گے تو ان کے لیے بے شمار اپرچونیٹیز ہوں گی. اگر ہم اپنے ادارے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں اربن پلانرز بھی چاہیے ہوتے ہیں، DRR کے ایکسپرٹس بھی چاہیے ہوتے ہیں، ہمیں لیگل ایکسپرٹس بھی چاہیے ہوتے ہیں، ہمیں انجینئرز بھی چاہیے، کلائمیٹ چینج، انوائرمنٹ، ویدر، رسک ماڈلز چاہیے. اب دیکھیں ہم نے اپنا وہ نیچرل کیٹاسٹرافک ماڈل ایک ڈیٹا سینٹر بنایا ہے NDRMF نے، جو کہ بیسیکلی رسک ماڈلنگ کرتا ہے کلائمیٹ اور ڈیزاسٹر کے حوالے سے، اور آنے والے وقتوں میں دیکھتا ہے کہ کن ایریاز میں، کن شعبوں میں، کن ریجنز میں امپیکٹ آئے گا. اس کے لیے رسک ماڈلز چاہیے جو کہ بڑا میتھمیٹیکل فیلڈ ہے. تو آنے والے وقتوں میں بے شمار اپرچونیٹیز، گرین انرجیز کے کانٹیکس میں بے شمار اپرچونیٹیز، ایون آرکیٹیکچر کے اندر، ایون آرکیٹیکچر کے اندر. سسٹینیبلٹی از سچ اے ایوالونگ فیلڈ. تو آنے والے وقتوں میں اگر دیکھا جائے تو جابس، اپرچونیٹیز اور ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ، اسی طرح سے انٹرپرینورشپ کے کانٹیکس میں اگر دیکھا جائے تو نئے سولوشنز لے کے آنا وہ انہی فیلڈس میں ہیں. کلائمیٹ ٹیک سولوشنز اس وقت دنیا پوری میں دا فاسٹسٹ گروئنگ، دا فاسٹسٹ ایوالونگ ایریا ہے. کلائمیٹ ٹیک سولوشنز، کلائمیٹ ٹیک سولوشنز، اوکے. سو نئے سولوشنز کلائمیٹ کے ایشو کو حل کرنے کے لیے. ایسے اسٹارٹ اپس جو کہ آپ کو بھی فائدہ دیں اور اس میں کنٹریبیوٹ بھی کریں. بالکل، اس میں الیکٹرک وہیکلز میں نئے ایریاز آ رہے ہیں، انرجی کنزرویشنز میں آ رہے ہیں، سسٹینیبلٹی میں آ رہے ہیں، ڈیکاربنائزیشن، ایگری ٹیک آپ کو پتہ ہی ہے، اس میں بے شمار ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. تو یہ انتہائی پرومسنگ اور ایوالونگ فیلڈ ہے، اور اسٹوڈنٹس اور ہماری یوتھ کو ضرور اس میں انویسٹ کرنا چاہیے اپنے آپ کو. یورپ کے بہت سے ممالک ہیں جہاں پہ 2030 کو ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے شہروں کو کہ آپ نے ٹوٹلی الیکٹرک وہیکلز پہ جانا ہے. وہ کتنا پاسبل ہوگا نہیں ہوگا، لیکن کم از کم ڈیڈ لائن ضرور دی گئی ہے. پاکستان کے اندر یہ اویئرنیس آ رہی ہے، اور یہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے بلال کہ اویئرنیس بہت زیادہ ہے لیکن شاید فیسیلیٹیشن اتنی نہیں ہے. ڈو یو ایگری؟ No, I totally agree with you. پاکستان میں کسی حد تک اب ہے، لیکن پاکستان کی ایک اور بڑی بھی حقیقت ہے کہ we love our cars. اچھا، نمبر آف کارز بھی، ہاں نہیں، میں کہتا ہوں بجلی بھی نہیں، جس سے بجلی بھی اس طرح سے نہیں ہے شاید. ٹھیک ہے. اچھا، نمبر آف کارز کیسے چیلنج ہے جی؟ نمبر آف کارز والا کیا پوائنٹ ہے؟ We love our cars. We like to travel in our cars, اکیلے بیٹھ کے، اور اس طرح سے ہم ٹریول کرنا چاہتے ہیں. پبلک ٹرانسپورٹ بہت ہی نان ایگزسٹنس ہے، ایون بہت بڑے بڑے شہروں میں، پاکستان میں بھی، جس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور لیکن یہ ہے کہ الیکٹرک وہیکلز پاکستان کے کانٹیکس میں ابھی تھوڑا سا ڈاؤن دا روڈ ہے، تھوڑا سا ایک دور ہے. لیکن بہت اچھا کام جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے 2 ویلرز اور 3 ویلرز کے اوپر، کیونکہ بائکس 28 ملین بائکس ہیں پاکستان میں رجسٹرڈ. ایکچوئل نمبر تو شاید اس سے زیادہ ہوگا.
सो एनी गिवन पॉइंट इन टाइम दिन रات में 3 करोड़ तकरीबन, जी 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 पाकिस्तान में 3 करोड़ मोटर बाइक्स मोटर बाइक्स हैं जो सड़कों रजिस्टर सड़क, और एनी गिवन पॉइंट मेरा ख्याल है वो कहते हैं कि कुछ 20 मिलियन जो हैं वो हर वक्त रोड पे होती हैं किसी न किसी हवाले से ना। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, और वो सारे का सारा जो है वो बेसिकली पेट्रोल के ऊपर है, और उसमें अभी अच्छा काम हो रहे हैं, और बेशुमार नए सॉल्यूशंस आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक रिक्शा, इलेक्ट्रिक वो जो आपके चिंगचीज़ हैं उसके, और वो अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, अगर गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडाइज हो जाती हैं चीज़ें, सपोर्ट हो जाती है, फैसिलिटेशन हो जाती है, उससे हमारे मिशंस और हमारी जो स्माग और एनवायरनमेंट और पोल्यूशन में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, काफ़ी रिडक्शन हो सकती है। मैं वो 3 करोड़ वाले फिगर पे ही फंस गया हूँ। 3 करोड़ बाइक्स अगर पाकिस्तान के अंदर, मुझे लगता है 1-1 करोड़ तो कराची और लाहौर में होंगे सिर्फ, होंगे, बिल्कुल होंगे। क्योंकि लाहौर में जितना बाइक और कराची में जितना मोटर बाइक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर वो आहिस्ता आहिस्ता, इमीडिएटली 1 साल में नहीं होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता या नया मैन्युफैक्चर ही उस तरफ चला जाना शुरू हो जाए, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा बिलाल साहब, COP30 ब्राज़ील नवंबर 2025, पाकिस्तान टीम के लिए आपका क्या मशवरा होगा? देखिए जी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज जो कि इस दफ़ा डिस्कस नहीं हो सके, एग्री नहीं हो सके, वो अगली कॉप में चले गए हैं। फाइनेंस डील, दैट टॉपिक इज़ नॉट ओवर येट, और हमें चाहिए कि हम इसको दोबारा से ब्राज़ील में इसको स्केल अप करने की कोशिश करें। इसी तरह अडेप्टेशन के ऊपर, अडेप्टेशन फाइनेंस के ऊपर गो के वो रोड मैप आया है, लेकिन वो कोई इतना ज़्यादा कंक्रीट नहीं है, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि अडेप्टेशन के मेजर्स क्या होंगे, कैसे होंगे, फाइनेंस कहाँ से आएगी, और पाकिस्तान का इशू और चैलेंज ही अडेप्टेशन है। अच्छा, इसी तरह से जो आपका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, उस कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ा इशू है, और वो भी ब्राज़ील में डिस्कस होने जा रहा है। तो पाकिस्तान को उसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए, अभी से प्रिपेयर करना शुरू करना चाहिए, और एक प्रॉपर नैरेटिव और एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट लेके जाना चाहिए कि हमारी डिमांड्स क्या है, और उसके बाद हमें वहाँ पे लॉबिंग करनी चाहिए अपने जैसे मुल्कों के साथ मिलके, ताकि एक कॉमन वॉइस, एक कॉमन प्लेटफार्म जो है वो इवॉल्व हो सके। ब्राज़ील बड़ा मुल्क है साउथ अमेरिका का, और उसके ये इंटरेस्ट में होगा कि वहाँ से जो भी आउटकम आए COP30 में, वो बहुत बड़ा आउटकम आए, और इसलिए वो भी अपना पूरी एफ़र्ट उसमें डालेंगे कि, और प्रिपेयर अपने आप को करेंगे कि वहाँ से बहुत बड़े बड़े डिसीजंस निकल के सामने आए। लेकिन पाकिस्तान को अपने जैसे मुल्कों के साथ एंगेज करने की ज़रूरत है, और एक बॉटम अप अप्रोच के तहत जो हमारे चैलेंजेस हैं, ऑन द ग्राउंड चैलेंजेस हैं, उनको आगे लेके आना चाहिए, हमारी यूथ को उसमें अभी से एंगेज करना चाहिए, और ब्राज़ील में हमारी पार्टिसिपेशन बाकू से भी ज़्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, क्या आप जैसे एक्सपर्ट्स की और NDRMF और उनके ऐसे दूसरे इदारों की आपस में कोई होती है इंटरेक्शन इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस पे? अब स्मॉग का आप देख लें तो क्या दिल्ली तो क्या लाहौर, पूरा का पूरा ख़ित्ता ही उसके ज़द में है। सो हाउ डू यू सी कि हम पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस से हट के आम आदमी की बेहतरी के लिए ऑन वन टेबल आएँ और कम से कम इश्यूज़ पे एक साथ खड़े हों? जी बिल्कुल, आई थिंक पॉलिटिक्स को इससे बिल्कुल हटा के, और इसको बिल्कुल एक फोकस और इन्हीं इश्यूज़ के ऊपर फोकस होकर एजेंडा को लेके आगे चलना चाहिए। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश एक बहुत बड़ा अच्छा पावर ब्लॉक बनता है क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में, और चैलेंजेस, इश्यूज़, हिस्ट्री हमारे बड़े सिमिलर हैं। इसी वजह से एक बहुत बड़ी वॉइस बन सकती है। कॉप्स में पर्टिकुलरली हम हमेशा से इन कंट्रीज के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और एक दूसरे को साथ लेके चलते हैं, और इसी तरह से जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनको भी साथ लेके चलते हैं। लेकिन क्योंकि वो एक इंटरेस्ट की जंग होती है, तो जो बाकी मुल्क हैं जिस तरह से मिडल ईस्ट के हैं, ज़ाहिर है कि वो ऑयल बेस इकॉनमीज़ हैं, उनके इंटरेस्ट कुछ और तरह से हैं, और वो भी हमें बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये एक अच्छा ब्लॉक बन सकता है। और इसी तरह से अफ्रीका के बहुत सारे मुल्क हैं, और साउथ अमेरिका के बहुत सारे मुल्क ऐसे भी हैं जो कि एक्चुअली चाहते हैं हमारे जैसे मुल्कों को साथ मिला के एक बहुत बड़ी वॉइस को क्रिएट करना। हम NDRMF और बहुत से दूसरे इदारे जो पाकिस्तान
کوشچن کہ ہم اپنے جو کاؤنٹر پارٹس ہیں جو انڈیا اور بنگلہ دیش اور باقی ملکوں میں، ہم ان کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے جو لیسنس ہیں وہاں سے لرن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور بہت سارے ملکوں نے DRR کو، جیسے انڈونیزیا نے یا بہت سارے وہ دوسرے ملکوں نے DRR میں بہت اچھا کام کیا ہوا ہے. بنگلہ دیش نے کلائمیٹ اڈیپٹیشن اور ڈیزاسٹر ریڈکشن اور مینجمنٹ کے اوپر بہت اچھا کام کیا ہے، اور وہاں سے لرن کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ سارے جو بیسٹ پریکٹسز ہیں ان کو ہم پاکستان میں امپلیمنٹ، اور ہم ایکچولی یہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بلال صاحب تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. ٹھیک ہے.